بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان میں ایک عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کی گئی۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھو، اسلام جو ہے نا، بالغ مرد اور بالغ عورت کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرے، اور پھر اسی طرح واقعات جو ہے نا، یہ والدین کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ والدین نے اولاد کی تربیت ایسے کی ہے جس کی وجہ سے اولاد غلط راستے پہ چلی گئی۔ اگر والد میں اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنی بچی کو قتل کرتے ہیں، تو اس کو یہ بھی غیرت چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے قتل کرے، کیونکہ اس نے تربیت بچی کی اسی طرح کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ رابطے کرنا اور اس طرح فیس بک پہ اور یاری دوستی بنانا اور بدکاری اور زنا کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ وہ عدالت میں جا کے نکاح کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ولی ظالم ڈکٹیٹر بن جائے تو پھر ولی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولی بچی کو قید کرے اور بچی کو نکاح کے لیے جو جگہ ملتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جب بچی بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، فوراً اس کی نکاح کرا دے۔ تو پھر وہ نہیں کراتے، پھر ولی جو ہے نا، یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قتل کرنا، سنسار کرنا جو ہے نا، پتھر مارنا، یہ عدالت کا کام ہے، یہ کسی مرد کا کام نہیں، کسی عورت کا کام نہیں، کسی بندے کا کام نہیں۔ اس بیچارے نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کی، میں نے نکاح کی ہے، مجھے گولی مارو لیکن میرے ساتھ ہاتھ نہ لگا۔ اتنی حیا والی لڑکی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسی طرح باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا، اس سے جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فرمائی ہے کہ بھائی اس طرح باتوں کو چھپانا ہے، ظاہر کرنا نہیں، کیونکہ حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بدکاری کی، میرے سے زنا ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اپنے چہرے کو موڑ لیا، دوسرے سائڈ پہ کر دے، اس لیے کہ اس بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اس نے 4 دفعہ گواہی کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی، عدالت بھی اور جج بھی، لیکن آج کل علماء کرام موجود ہے، آج کل عدالتیں موجود ہے، آج کل جو ہے نا فقہا موجود ہے، ہر قسم کی اسلامی جج بھی موجود ہے۔ اس کو یہ اختیار حاصل ہے، ماں باپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اس کو قتل کرے اور مار دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک عورت آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے بدکاری ہو گئی۔ تو پھر اس عورت نے 4 دفعہ اپنی بدکاری کی گواہی دی اور اس نے اپنے ساتھ گواہ بھی لے آئے کہ بھئی یہ میرا بچہ ہے، یہ بدکاری کا پیداوار ہے، بدکاری کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ تو 4 دفعہ گواہی کے بعد اس نے اس کو سنسار کر دیا۔ میرے بھائیو، اگر پاکستان اسلامی ملک ہے، اگر یہ قانون غیر اسلامی ہے، تو یہ مسلمانوں نے یہ قانون بنایا، غیر مسلموں نے نہیں بنایا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اور اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ انہوں نے دعوت کے نام پہ بلائے کہ ہم آپ دونوں کو، میاں بیوی کو دعوت دیتے ہیں، کھانے کے لیے بلائیے، اور پھر اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بچی کو پکڑ کے گھسیٹ کی اور پھر 9 گولیاں مار دی اور 18 گولیاں مرد کو مار دیا، لڑکا۔ انہوں نے عدالت میں تقریباً 1.5 سال پہلے نکاح کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح کاموں سے، اسی طرح چیزوں سے، اسی طرح جو ہے نا وارداتوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اور جب نکاح کے ٹائم میں پہنچ جائے، چاہے وہ کسی بھی نسل کا بندہ ہو، کسی بھی نسل کی لڑکی، اس کے ساتھ نکاح کروا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرتی کوئی انسان نہیں ہے، اس سے صحیح قاضی کوئی انسان نہیں ہے، اس کی حکومت سے کوئی صحیح حکومت کسی کی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح خود اپنی عدالت قائم کرنا جو ہے نا، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح باتوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر کسی نے عدالت میں نکاح کیے تو پھر عدالت کو رجوع کرنا چاہیے،
اور پھر اس عدالت کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے اگر عدالت سزا دے دے. اگر باپ اس طرح ظالم بن جائے، بچی کو گھر میں بٹھا دے، بچی کی تربیت نہ کرے، تو پھر بچی کی بجائے باپ کو سنسار کرنا چاہیے، باپ کو مارنا چاہیے، باپ کو سزا دینی چاہیے. سبحان ربک رب العزت.